اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، انہوں نے فرمایا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، آپ اس کے ساتھ زمین میں لکیریں لگانے لگے جیسے کوئی شخص گہری سوچ میں ہو تو کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا تم میں سے ہر شخص کا ٹھکانہ جنت یا جہنم میں لکھ دیا گیا ہے۔ عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم لکھے ہوئے پر بھروسہ نہ کر لیں؟ فرمایا نہیں، عمل کرو، لکھے ہوئے پر بھروسہ نہ کرو۔ ہر کسی کے لیے وہ کام آسان ہو جاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ آیات تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ کم و بیش یہ بنتا ہے جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور اپنے رب سے ڈرا اور اچھی بات کی تصدیق کی تو ہم بھی اسے آسان راستے کی سہولت دیں گے، لیکن جس نے بخل کیا اور بے پرواہی کی اور اچھی بات کی تکذیب کی تو ہم بھی اس کو تنگی اور مشکل کے اسباب میسر کر دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر اور اللہ کو زیادہ پیارا ہے، اور ہر ایک میں خیر موجود ہے۔ جو چیز تجھے فائدہ دیتی ہے اس میں رغبت کر اور اللہ سے مدد مانگ، عاجز نہ بن۔ اگر تجھے کوئی مصیبت آ جائے تو یوں نہ کہہ اگر میں اس طرح کرتا تو یوں نہ ہوتا، بلکہ یوں کہہ اللہ نے یہی مقدر کیا تھا اور اللہ نے جو چاہا کیا، کیونکہ لفظ کو اگر سے شیطان کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اس حدیث کی روشنی میں جس طرح ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اگر میں یہ کرتا یا اگر میں یوں کرتا تو یہ کام نہ ہوتا یا یہ کام ہوتا، تو اس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا یہ ماضی کے فکروں کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے مقدر کیا تھا تو ایسا ہی ہوا، اور آگے کے لیے آپ انشاءاللہ کہیں، ماشاءاللہ کہیں، اللہ پاک کی رضا حاصل کریں اور اللہ سے لو لگائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آپس میں بحث ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے آدم علیہ السلام، آپ ہمارے والد ہیں، آپ نے ہمیں محرومی کا شکار کر دیا اور گناہ کا ارتکاب کر کے ہمیں جنت سے نکلوا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے آپ کو شرف ہم کلابی کے لیے منتخب فرمایا اور آپ کو اپنے ہاتھ سے لکھ کر تورات دی۔ کیا آپ مجھے اس بات پر ملامت کرتے ہیں جو اللہ نے مجھے پیدا کرنے سے 40 سال پہلے میری قسمت میں لکھ دی تھی؟ چنانچہ بحث میں حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، یاد رکھیے گا جو کچھ قسمت میں لکھ دیا وہ ہوتا ہے، لیکن ایک اور بہت پیاری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جس میں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی مگر دعا کے، یعنی دعا وہ چیز ہے جو اللہ پاک کی طرف سے لکھی ہوئی تقدیر کو، واقعات کو، جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کو بدل سکتا ہے، اور بدلنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو اپنے ہر حال میں، اپنے ہر کام میں، اپنی ہر مشکل میں یا اپنی ہر خوشی میں اللہ کو یاد رکھیں، اللہ سے مانگیں اور ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔
تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔